اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وللرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، امام حسین ٹی وی اردو کی جانب سے عشرہ محرم الحرام کی آپ حضرات پہلی تقریر سماعت فرما رہے ہیں، اور اس مناسبت سے ہم نے ایک مختصر اور جامع آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ خالق کا فرمان اپنی لاریب کتاب میں پروردگار عالم لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب والدین اور قریبی رشتہ دار دنیا سے چلے جائیں تو ان کے ترکے کے مرد بھی وارث ہوتے ہیں اور ان کے ترکے کی عورتیں بھی وارث ہوتی ہیں۔ یعنی دوستوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں براہ راست ایک فیصلہ فرمایا کہ جب والدین اور قریبی رشتہ دار دنیا سے گزر جائیں تو ان کے ترکے کے وارث مرد بھی ہوتے ہیں اور ترکے کی وارثیں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ گویا خالق اسلام و خالق کائنات یعنی پروردگار عالم تو اپنی کتاب میں یہ محکم و اٹل فیصلہ سنا دیتا ہے کہ ترکے کے وارث مرد بھی ہوتے ہیں اور ترکے کی وارث عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ یعنی قرآن تو عورتوں کو ترکے میں وارث بناتا ہے، مسلمان نہیں بناتے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ جب والدین اور قریبی رشتہ دار دنیا سے گزر جائیں تو ان کے ترکے کے وارث مرد بھی ہوتے ہیں اور ترکے کی وارث عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ بس جب یہ آیت پڑھی تو میں نے اپنی سماعت کو دیوار روحانیت سے متصل کیا اور یہ سوچا کہ جب کائنات کا عظیم شہنشاہ، سب سے بڑا نبی، عالمین کے نبیوں کا سردار اس دنیا سے رخصت ہوا تو کیا اس نے بھی ترکہ کچھ چھوڑا؟ تو بس مجھے ایک آواز آئی کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اطاعت ہے۔ تو عزیزوں، آج کی پہلی تقریر ہم نے منسوب کی ہے اس بیوی کے نام جو مادر حسین ہے، جو ام ابیہا ہے، جو اپنے باپ کے لیے ایسی ہے کہ جس کے بدولت، یا جس کے لیے یوں عرض کروں کہ جس کی تعظیم کے لیے اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تھے۔ اور اگر اس بات کو دیکھا جائے، عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ نبی نے شہزادی کی تعظیم کی اور نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن اگر اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو قرآن کریم کی ایک آیت آواز دیتی ہے کہ وما محمد الا رسول، کہ محمد کچھ نہیں ہے بس و بس سوائے یہ کہ میرا رسول ہے۔ اگر اس بات پہ ہم غور کریں دوستوں، تو کیا محمد آمنہ اور عبداللہ کے لال نہیں؟ کیا محمد ابو طالب کے بھتیجے نہیں؟ کیا محمد زہرا کے بابا نہیں؟ کیا محمد حسنین کے نانا نہیں؟ اگر ہم ان باتوں پہ غور کریں
تو بس جس نے رشتے خلق کیے اس نے تمام دنیا سے محمد کے رشتوں کو جدا کیا اور اپنی ذات سے محمد کے رشتے کو جوڑ لیا۔ یعنی پروردگار عالم نے اس آیت میں دو مختصر سے فیصلے سنائے۔ ایک یہ کہ تمام سے رشتوں کو توڑ کر اپنے آپ سے خالق نے محمد کے رشتے کو جوڑ کر اس بات کا اعلان کیا کہ دنیا میں کہیں بھی کسی کونے پہ بھی اگر کوئی بھی کم ظرف محمد کی ذات پہ حملہ کرے گا تو وہ ذات محمد پہ حملہ نہیں ہوگا، مرکز توحید پہ حملہ کیا ہوگا۔ وہ ذات محمد پہ حملہ نہیں ہوگا، مرکز وحی الہی پہ حملہ ہوگا۔ تو خالق نے یہ فرمایا اس آیت میں کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے کہ بس و بس میرے رسول ہیں۔ تو اب اگر میرا نبی کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے تو بس اس بات کو سمجھ لو کہ محمد نے، یعنی یوں کہوں کہ باپ نے بیٹی کی تعظیم نہیں کی، نبوت نے عصمت کی تعظیم کی ہے۔ اور اگر یہی محمد کسی چچا سے مدد مانگتا نظر آ جائے تو خبردار یہ نہ کہنا کہ بھتیجے نے چچا سے مدد مانگی، بلکہ یہ کہنا کہ نبوت نے ابو طالب سے مدد مانگی ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، وہ بی بی کس عظمت کی حاملہ ہے، کیا منزلت ہے کہ دنیا میں اسے کوئی درک نہیں کر سکتا۔ اور جیسا کہ فرامین معصومین بھی موجود ہیں صلوات اللہ علیہم اجمعین، جیسا کہ فرمایا گیا کہ جس نے اس شہزادی کی معرفت حاصل کی اور ایسی معرفت حاصل کی جیسے معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ کیا منزلت ہے اس بی بی کی، کیا مقام ہے اس شہزادی کا، کیا رتبہ ہے اس بی بی کا، لفظوں میں اتنی تاب نہیں جو مادر حسین کی ثنا کر سکیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ بی بی کس منزلت کی حاملہ ہے، اس بی بی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کیسے عرض کیا جائے۔ بس اتنا سن لیجئے، ایک واقعہ ابھی میرے ذہن میں آ گیا، ایک مفاخرہ ہے، لیکن اس مفاخرے سے پہلے ایک بات ضرور عرض کروں گا اپنے دوستوں کی خدمت میں کہ ایک شخص آیا، اور یہ بات ایک پیغام بھی ہے میرے تمام سننے والوں کے لیے۔ ایک شخص آیا میرے اور آپ کے ساتویں امام سرکار امام موسی کاظم باب الحوائج علیہ السلام کے دربار میں، اور آنے کے بعد بیٹھ گیا۔ مولا نے اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار دیکھے، فرمایا کیوں اتنا خوش ہے؟ وہ شخص بہت خوش ہو کے یہ کہنے لگا، مولا پروردگار عالم نے مجھے بیٹی عطا کی ہے۔ سخی مسکرا کے فرماتے ہیں خوش نصیب ہے تو کہ بیٹی کے ہونے پہ اتنا خوش ہو گیا، کم ظرف ہیں وہ لوگ جو بیٹی کے ہونے پہ اداس ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک فقرہ فرمایا مولا نے، وہ فقرہ کیا ہے؟ سخی فرماتے ہیں اچھا یہ بتا، جیسے ہی اس نے بتایا نا کہ بیٹی ہوئی، مولا نے فرمایا اچھا یہ بتا، ماں سمیتہا، تو نے اس کا نام کیا رکھا؟ بس جیسے ہی مولا نے فرمایا فوراً سے کہنے لگا مولا میں نے فاطمہ نام رکھا۔ یہاں لفظ فاطمہ مکمل ہوا، یہاں مولا نے مسند چھوڑی، تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، سینے پہ ہاتھ رکھا، 3 مرتبہ فرمایا صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ، صلی اللہ علیہ فاطمہ۔ اور اس کے بعد امام نے ایک مکمل پیغام دیا، اور یہی پیغام اپنے دوستوں تک پہنچانا ہے۔ سخی فرماتے ہیں اس بات کو یاد رکھو، لا يدخل الفقر بیتن فیہ محمد من رجال و فاطمہ من النساء، یاد رکھو کہ اس گھر میں فقر، فاقہ، غریبی، ناداری، مفلسی داخل ہی نہیں ہو سکتی جس گھر میں مردوں میں سے کسی کا نام محمد ہو اور عورتوں میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو۔ تو اب حق بنتا ہے کہ ہر انسان یہ بات سوچے، ہر سننے والا اس بات پہ غور کرے کہ جن کے ناموں میں رزق کی ضمانت ہو ان کی ہستیاں کیا ہوں گی۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ ان علی و فاطمہ کانا یاکلان تمرا فی الصحراء، ایک دن امیر المومنین اور مادر حسین دونوں صحرا میں کھجوریں تناول فرماتے ہوئے جا رہے تھے۔ اثناء راہ میں مولا امیر نے فرمایا یا فاطمہ، اے شہزادی آپ جانتی ہیں کہ آپ کے بابا مجھ سے زیادہ آپ کی نسبت پیار کرتے ہیں۔ بس بی بی نے یہ فقرہ سنا، فوراً فرمایا واہ عجبا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے شجرے کی میں شاخ ہوں اور پھر میرے بغیر اس کی کوئی اولاد ہی نہیں۔ بس دوستوں، دونوں صاحبان جلال چلے
اور بارگاہ رسالت میں پہنچے، ما زاغ البصر کی نظر اٹھی، لبوں پہ تبسم مچلا۔ اور ایک فقرہ یہاں روک کے عرض کروں اپنے دوستوں کے لیے کہ نبی کے مسکرانے کا معنی یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرا گیا، بس لبوں پہ مسکان مچلی اور پہنچے۔ اور جیسے ہی نبی کے دربار میں دونوں صاحبان جلال پہنچے، فوراً بیوی نے ایک سوال قائم کیا، بابا آپ مجھے زیادہ چاہتے ہیں یا علی کو؟ اب جو کائنات کے نبیوں کے سردار نے جواب دیا، واقعتاً عرش جھوم گیا، لبوں پہ تبسم مچلا، مسکراتے ہوئے جملہ فرمایا کہ آج تک عرش جھوم رہا ہے۔ اور فقرہ کیا ہے؟ نبی معظم فرماتے ہیں انت احب الیہ وعلی اعزہ منک، اے بیٹی محبت تم سے زیادہ کرتا ہوں لیکن عزت علی کی زیادہ ہے۔ میرے دوستوں، بس یہ جملہ نبی مکرم کی زبان مطہر سے صادر ہونا تھا کہ امیر کائنات نے نگاہ اٹھائی اور فقرہ فرمایا بی بی کو متوجہ کر کے، علامہ قل لکے، شہزادی میں کہتا نہیں تھا۔ اور یہاں سے ایک مفاخرے کا آغاز ہوا دوستوں، اے بی بی میں کہتا نہیں تھا، بس جیسے ہی مولا نے فرمایا علامہ قل لکے انی ولد فاطمہ ذات التقی قال، امیر المومنین نے فرمایا انی ولد فاطمہ ذات التقی قالت، شہزادی فرماتی ہے وانا ابنت خدیجۃ الکبریٰ، امیر المومنین فرماتے ہیں قال انا ابن صفا، قالت، شہزادی فرماتی ہیں انا ابنت سدرۃ المنتہی، قال انا فخر اللواء، امیر المومنین فرماتے ہیں۔ یہاں پھر شہزادی فرماتی ہے قالت انا ابنت دنا فتدلی فکان قاب قوسین ادنی، مولا فرماتے قال انا خادمی جبرائیل، بیوی فرماتی ہے قالت انا خاطبنی فی السماء راحیل وقدمتنی الملائکۃ جیلا بعد جیل، مولا فرماتے ہیں قال ولدت فی محل للبعید المرتقی، قالت زوجت فی رفیع الاعلی وکان ملاقی فی السماء۔ یہ مفاخرہ چل رہا ہے دوستوں، یعنی تفاخر ہے، اور قطعاً اس بات سے یہ مراد نہیں کہ اس معاملے پر یہ سوچا جائے، بلکہ میں اس بات کو یوں عرض کروں، یہ مفاخرہ جاری ہے اور گفتگو چل رہی ہے۔ جہاں لفظ قالا کا استعمال ہوا وہاں امیر المومنین فرما رہے ہیں، جہاں لفظ قالت کا استعمال ہوا وہاں شہزادی فرما رہی ہیں۔ بس یہ گفتگو جاری تھی۔ اب میں ساتھ ساتھ عبارت کے ترجمے بھی کرتا جاتا ہوں۔ بھی فرماتی ہے جیسے ہی دونوں صاحبان جلال پہنچے اور نبی نے فرمایا کہ محبت بیٹی تم سے کرتا ہوں، عزت علی کی زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا قال علم اقل لکے، کیا میں نے کہا نہیں تھا انا ولد فاطمہ ذات التقی، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ جس کا تقوی طواف کرتا ہے۔ فوراً شہزادی نے فرمایا میں بھی اس صاحب عصمت خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہوں جس کی عصمت قدم چومتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جہاں بات علی کی ماں پہ آ گئی تو ایک فقرہ میں مادر حیدر کرار کے سلسلے میں بھی عرض کروں کہ فاطمہ زہرا اور بنت اسد میں بس ایک فرق لے لیں، فاطمہ بنت اسد میں، کہ فاطمہ زہرا 11 اماموں کی ماں ہے، فاطمہ بنت اسد 12 اماموں کی ماں ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں فاطمہ مجھے پہچانتی ہو؟ انا ابن صفا، میں علی کون ہوں؟ میں صفا کا بیٹا ہوں۔ یہاں صفا وہ صفا مراد نہیں، حقیقت صفا مراد ہے۔ فوراً بی بی نے فرمایا یا علی کیا ہوا اگر آپ صفا کے بیٹے ہیں، میں بھی تو سدرۃ المنتہا کی بیٹی ہوں۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں قال انا فخر اللواء، اے فاطمہ میں لواء کا فخر ہوں، علم کا فخر ہوں۔ جانتے ہو بی بی فرماتی ہے اے علی اگر آپ علم کے فخر ہیں تو میں اس کا فخر ہوں جس نے آپ کو علم عطا کیا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اب یہاں روک کے ایک بات میں عرض کروں کہ لاکھ مولا نے فرمایا اے سیدہ میری خدمت کو میرا خادم جبریل میری خدمت کے لیے آتا ہے۔ بی بی نے فرمایا یا علی بس ایک فرشتے کی خدمت پہ ناز کر رہے ہیں، میں تو وہ ہوں کہ جس کے خطبے فرشتے آسمان پہ سناتے ہیں اور جس کے گھر ہزاروں ملائکہ ہر روز خدمت کے لیے اترتے ہیں۔ اور اس مقام پہ ایک فقرہ اور اپنے دوستوں تک منتقل کروں کہ لاکھ چونکہ نگاہ پروردگار دیکھ رہی تھی
کہ ایک روز دونوں صاحبان جلال میں مفاخرہ ہوگا، اور یہ دیکھ چکی تھی کہ اگر اس مفاخرے کے دوران شہزادی یہ فرما دیتی کہ یا علی میں محمد کے گھر آئی ہوں، تو اس مقام پہ علی کا سر جھک جاتا اور علی خاموش ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لاکھ ابو طالب صحیح، لیکن محمد کے برابر نہیں۔ تو جانتے ہو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ نے علی کو اپنے گھر میں اتار کر اس فخر کو بھی مکمل کر دیا کہ یا علی اگر کہیں زہرا یہ فخر کرتی نظر آئیں کہ اے علی مجھے جانتے ہو میں وہ ہوں جو محمد کے گھر آئی ہوں، تو آپ کہہ دینا میں وہ ہوں جو کبریا کے گھر آیا ہوں۔ جانتے ہو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بس مولا نے فرمایا سیدہ مجھے پہچانتی ہیں، میں بیت اللہ میں آیا ہوں، تو بس فوراً بی بی نے پلٹ کے جواب دیا یا علی کیا ہوا، اگر آپ بیت اللہ میں آئے ہیں تو میں بھی وہ ہوں کہ جس کا نکاح اللہ نے عرش پہ پڑھایا ہے اور جس کے گواہ ملائکہ قرار پائے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، پھر مولا امیر فرماتے ہیں قال انا بی تاب اللہ آدم فی خطیتی، میں وہ ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے آدم کی خطا کو معاف کیا۔ فوراً بی بی نے فرمایا قالت انا بی قبل اللہ توبتہ، یا علی کیا ہوا، میں وہ ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کیا، اگر توبہ قبول نہ ہوتی تو آدم کی خطائیں معاف نہ ہوتی۔ جانتے ہو پھر مولا فرماتے ہیں نا کا مثل سفینۃ نوح من رکبہ فقد نجا، اے بی بی میری مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کو نجات مل گئی۔ فوراً بی بی نے فرمایا قالت وانا اشارکک فی الدعوہ، یا علی فقط آپ تنہا سفینہ نہیں، میرے ساتھ مل کے نوح کا سفینہ بنے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں قال انا طوفان ہوں، اے شہزادی میں ہی تو وہ طوفان لانے والا ہوں۔ فوراً بی بی فرماتی ہے قالت انا حوضت ہوں، اس طوفان کے گرد دیوار کھڑی کرنے والی یا علی میں ہوں۔ جانتے ہو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بس ابھی دونوں صاحبان جلال میں یہ بات چل رہی تھی، گفتگو جاری تھی، جانتے ہو، بس فعندہ نبی المختار، درمیان میں نبی معظم آئے اور فرمانے لا تکلمی علیًا فإنہ ذو البرہان، اے زہرا علی سے نہ بحث کیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ علی برہان والے ہیں۔ فوراً بیوی فرماتی ہے قالت انا من انزلہ علیہ القرآن، بابا کیا ہوا اگر علی برہان والے ہیں تو میں بھی تو وہ ہوں جس پہ قرآن نازل کیا گیا ہے، میں بھی تو اس کی بیٹی ہوں جس پہ قرآن نازل کیا گیا ہے۔ فوراً جانتے ہو بی بی فرماتی ہے بابا میں بھی تو اسی کی بیٹی ہوں جس پہ قرآن اترا۔ میرے دوستوں، اس کے بعد شہزادی فرماتی ہے بابا لا تحامی ابن امے کا دعانی وایہ، بابا آپ درمیان میں نہ آئیے، مجھے اور علی کو گفتگو کرنے دیجئے، ایسا نہیں ہے کہ چچا زاد بھائی کی حمایت چلے گی۔ جانتے ہو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بس نبی پاک فرماتے ہیں کیف لا احامی ھذا جبرائیل و اسرافیل و اسرائیل مع اربعۃ آلاف ملک یحمون مع علی ابن ابی طالب، بیٹی میں کیسے علی کی حمایت نہ کروں، یہ جبریل ہے، یہ اسرافیل ہے، یہ اسرائیل ہے، 4000 فرشتوں کو لے کے آیا ہے اور علی کی حمایت میں گفتگو کر رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب شہزادی نے یہ فقرہ سنا اور پھر اس کے بعد نبی معظم نے فرمایا ھذا رحیل و روائل مع اربعۃ آلاف ملک ینظرون الیہ، اور بس اس کے پیچھے 4000 فرشتے کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر علی کے فضائل ان 4000 کے پاس تمام ہو جائیں گے تو ہم علی کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ جب شہزادی نے اپنے بابا کی پاک و مطہر زبان سے یہ فقرہ سنا تو بس قامت وقبلت بین عینے، شہزادی اپنے مقام سے کھڑی ہوئی، چلی علی کی ابروؤں کے درمیان بی بی نے بوسہ دیا، جانتے ہو، اور فرمایا یا علی آج پتہ چل گیا تو بڑی عزت والا ہے۔ بس جیسے ہی بی بی نے یہ فقرہ فرمایا، امیر کائنات نے اپنی ہتھیلیوں کو زمین پہ ٹیکا اور ایک فقرہ فرمایا شہزادی انکساری سے کام نہ لیجئے، جس علی کو آپ بڑی عزت والا کہہ رہی ہیں اسی علی کی عزت کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ اپنے بابا کے بعد جس کی زبان سے یہ جملے صادر ہوئے، بابا صبت الایام، بابا آپ کے بعد وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دن پہ پڑھتے تو سیارات میں تبدیل ہو جاتے، بابا آپ کے بعد وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر پہاڑوں پہ پڑھتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک روایت مصائب کے سلسلے کی تاکہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اور کتابوں میں یہ فقرے موجود ہیں کہ جب محشر کا میدان سجے گا تو آواز آئے گی یا اہل المحشر غضوا ابصارکم، اے محشر والوں اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیوں؟ اس لیے کہ مادر حسین آ رہی ہیں۔ یہاں عالم محشر اپنی آنکھوں کو بند کرے گا
مادر حسین محشر کے میدان میں قدم رکھیں گی، لیکن یہ کس انداز سے رکھیں گی کہ ایک ہاتھ پہلو پہ ہوگا، ایک ہاتھ میں امامے کا ایک پارچہ ہوگا جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ وہ کون سا امامہ ہے؟ وہ علی کا امامہ ہوگا جو ابن ملجم کی ضربت سے دوپارہ ہوا۔ اسی ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، پیشانی سے خون جاری ہوگا، کلائیوں سے خون جاری ہوگا، پہائے مطہرات سے خون جاری ہوگا۔ جانتے ہو دوستوں، ہاتف کی آواز آئے گی، اے میرے محبوب آپ بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ نبی معظم فرمائیں گے، پالنے والے میری بیٹی آتی ہے، میں اپنی آنکھوں کو بند کر لوں۔ جانتے ہو عزاداروں، بس آواز آئے گی، اے محمد اس عالم میں مادر حسین محشر کے میدان میں قدم رکھیں گی کہ آپ کا جگر برداشت نہیں کر پائے گا۔ لو نبی آنکھوں کو بند کریں گے، عالم محشر اپنی آنکھوں کو بند کرے گا۔ یہاں نبی پاک کی وہ بیٹی محشر کے میدان میں قدم رکھے گی، کچھ لمحے گزریں گے، نبی تڑپ کے بیٹی کی خوشبو محسوس کر کے آنکھوں کو کھول دیں گے، تڑپ کے سوال کریں گے، اے بیٹی یہ پیشانی سے خون، یہ کلائیوں سے خون سینے سے لگا کے فرمائیں گے، اے شہزادی، اے میری بیٹی، یہ عالم کیسے ہو گیا؟ جانتے ہو بی بی رو کے فرمائے گی، بابا جب ظالم میرے حسین کی کلائیوں پہ خنجر چلاتا تھا میں اپنے ہاتھ رکھ دیتی تھی، جب گلے پہ چلاتا تھا میں اپنا گلا رکھ دیتی تھی۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد باخر تاب ولا ذالک۔